میں ڈاکٹر راشد میاں، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ کالج ٹونک، بی اے پارٹ سیکنڈ ایئر کے دوسرے پرچے سے متعلق موضوع فورٹ ولیم کالج کے بارے میں بہت ہی مفید اور معلوماتی لیکچرز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے قبل فورٹ ولیم کالج کے اہم مصنفین کے چند لیکچرز ہوئے ہیں، اور یہ اس سلسلے کا آخری لیکچر ہے جس میں کالج کے بقیہ اہم مصنفین کی خدمات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ جیسا کہ اس سے قبل کے لیکچر میں ذکر کیا گیا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے جو مصنفین تھے ان میں سب سے اہم نام میر امن کا تھا، اور یوں تو کالج میں کافی کتابوں کے تراجم ہوئے اور کئی کتابیں تالیف کی گئیں، لیکن جو مقبولیت میر امن کی باغ و بہار کے حصے میں آئی تھی وہ دیگر مصنفین کی کتابوں کو حاصل نہ ہو سکی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو فورٹ ولیم کالج کے یوں تو تعلیمی و تدریسی اعتبار سے بھی کئی کارنامے ہیں، اور تراجم کے اعتبار سے بھی جو کارنامے یہاں انجام دیے گئے وہ قابل قدر ہیں، لیکن عوامی زبان میں جو کتابیں لکھی گئیں انہیں اس دور میں زیادہ پسند اس اعتبار سے کیا گیا کیونکہ یہ نووارد انگریزوں کو زبان سکھانے کا ایک ادارہ تھا، اور اس کا اصل منشا و مقصد بھی یہی کار فرما تھا۔ لیکن ان کے بعد یعنی میر امن کے بعد جو چند اہم مصنفین گزرے ہیں ان میں حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، مرزا کاظم علی جوان کے نام خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض اصحاب یا بعض اہل قلم حضرات کے نام منظر عام پر آتے ہیں۔ ان میں میر بہادر علی حسینی، مظہر علی خاں ولا، للو لال جی، مرزا علی لطف وغیرہ ہیں۔ کالج کے جو دیگر اہم مصنفین میں جو سب سے پہلا نام سامنے آتا ہے وہ میر بہادر علی حسینی کا ہے، اور یہ نام بڑا اہم اس اعتبار سے بھی ہے کہ میر امن کو فورٹ ولیم کالج تک پہنچانے والے یہی شخص تھے، اور خود میر امن نے اس بات کا ذکر بخوبی کیا ہے کہ ان کی رسائی گلگرست تک میر بہادر علی کے ذریعے سے ہی ہوئی تھی۔ تو میر بہادر علی حسینی ایک اہم قلم کار اور قابل قدر مصنف تھے۔ انہوں نے قصہ بے نظیر و بدر منیر یعنی اردو میں جو مثنوی سحر البیان کے نام سے مشہور ہے، اس کو انہوں نے قصہ بے نظیر و بدر منیر کے عنوان سے اردو نثر میں پیش کرنے کی جسارت کی۔ تو میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں جو قصہ بیان ہوا ہے اسی کا نثری ترجمہ میر بہادر علی حسینی نے قصہ بے نظیر و بدر منیر کے نام سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کئی کتابیں ترجمہ کیں، اس میں خصوصاً
اخلاق ہندی، تاریخ آسام اور رسالہ گلگرسٹ قابل ذکر ہیں۔ میر بہادر علی حسینی نے آسان اور عام فہم نثر لکھی ہے، اور ان کے جو تراجم ہیں ان میں قصہ بے نظیر و بدر منیر، چونکہ آسان اردو نثر میں پیش کیا گیا ہے، لہٰذا اس قصے کو سمجھنے میں اس ترجمے کا بڑا اہم تاریخی رول ہے، اور یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ ترجمہ ہی تھا جس نے مثنوی سحر البیان کو عام فہم تک پہنچایا، عوام تک پہنچایا۔ اس کا عام فہم انداز بیان جو تھا اس کے ذریعے سے اس کی رسائی عوام تک ہوئی۔ میر بہادر علی حسینی کے بعد مظہر علی خاں ولا نے مادھول وقام کندلہ، ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی وغیرہ کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ تو مادھونل و کام کندلہ یہ جو ہے سنسکرت زبان سے متعلق تصنیف تھی جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، اور ہفت گلشن یہ فارسی تصنیف ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بیک وقت سنسکرت، عربی اور فارسی زبانوں کی کتابوں کے تراجم کیے۔ مشہور فارسی کتاب کریمہ کا ترجمہ بھی مظہر علی خاں ولا نے کیا تھا۔ یہ کریمہ آج بھی فارسی کے ابتدائی طلباء کے لیے بڑی اہم تدریسی کتاب مانی جاتی ہے۔ مظہر علی خاں کی ایک اہم کتاب تاریخ ہندی بھی ہے۔ اس میں ہندی سے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور بعض مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ مظہر علی خاں ولا نے ایک کتاب جو برج بھاشا کی مشہور کتاب ہے جس کا نام بیتال پچیسی ہے، اور اس میں بڑی طویل کہانیاں اور قصے بیان ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے اردو میں کیا، اور یہ بڑا طویل قصہ ہے، اور اس پر کچھ ناٹک بھی بنے ہیں، اور ٹی وی پر ناٹک کے روپ میں یہ پروگرام نشر بھی ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مظہر علی خاں نے تو اس کے جہانگیری کے ایک حصے کو جہانگیر نامہ کے نام سے اردو میں پیش کیا تھا، لیکن یہ ابھی دستیاب نہیں ہے۔ مظہر علی خاں ولا کے بعد مرزا علی لطف نے گلشن ہند کے نام سے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ مرتب کیا تھا۔ یہ تذکرہ اردو تذکرہ نگاری کی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ خلیل خاں عاشق نے داستان امیر حمزہ کو اردو میں پیش کیا، اور اس کی تدوین حال ہی شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کی ہے۔ تو خلیل خاں عاشق نے پہلی مرتبہ اس کو اردو میں پیش کیا تھا، اور اس میں ہندوستانی مناظر اور ہندوستانی رسم و رواج کی نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ خلیل خاں عاشق نے ابو الفضل کے اکبر نامہ
کا ترجمہ واقعات اکبر کے نام سے کیا تھا، جو کافی مشہور ہے۔ منشی نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کا ترجمہ کیا تھا۔ مرزا محمد فطرت نے انجیل کا ترجمہ کیا، اور منشی اکرام علی نے عربی کی مشہور کتاب اخوان الصفا کا ترجمہ کیا۔ سید حمید الدین بہاری نے خوان الوان نام سے ایک کتاب تحریر کی تھی۔ مرزا جان تپش نے مثنوی بہار دانش لکھی۔ بینی نارائن جہاں نے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ مرتب کیا تھا۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج میں صرف عربی اور فارسی زبانوں کی کتابوں کے ہی تراجم نہیں ہوئے، وہاں سنسکرت اور ہندی کی بھی کئی کتابوں کے تراجم ہوئے، اور یہ جو کتابیں جن کے ترجمے ہوئے زیادہ تر داستانیں اور قصے کہانیاں تھیں، اور اس کا مقصد جیسا کہ ذکر کیا گیا نووارد انگریز افسران کو اردو سکھانا تھا، تاکہ وہ یہاں کی تہذیب، رہن سہن اور نیز یہاں کی زبان سے واقف ہو جائیں۔ تو یہ مقاصد ان کتابوں سے ہی حاصل ہو سکتے تھے، اور اسی نوعیت کی یہ کتابیں تھیں۔ کالج میں سن 1804 عیسوی تک تحریر کا کام جاری تھا، لیکن گلکرسٹ نے 1804 میں استعفیٰ دیا تو ان کی جگہ کپتان ٹامس رووک نے لی۔ حالانکہ اس وقت بھی تھوڑا بہت تصنیف و تالیف کا کام ہوا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران ہمیشہ سے اس کالج کی مزید ترقی کے مخالف تھے، لہٰذا یہ کالج زیادہ دنوں تک اس کے بعد جاری نہیں رہ سکا۔ اگر یہ کالج کچھ سال اور جاری رہ جاتا تو اردو کے کئی بیش قیمتی نثری کارنامے، تحقیقی کارنامے، تراجم منظر عام پر آ سکتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے لیکچرز کا سلسلہ اس لیکچر کے ساتھ یہیں ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔